سوال یہ ہے کہ میری ماں شرک کرتی ہے، ہم 4 بھائی ہیں جس میں 2 بھائی توحید پر ہیں، ایک بھائی ماں کے ساتھ، دوسرا اس کو توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ اگر وہ حالت شرک پہ ہے، توحید پہ نہیں ہے، اس کو محبت سے، پیار سے، عزت سے، خدمت سے قائل کر کے آپ اس کو توحید کے راستے پہ لے آؤ۔ یہ سب سے بڑا خدمت گزار ہے ماں باپ کا، جس نے ان کو مرنے سے پہلے راہ توحید کا راہی بنانے کی محنت کی۔ لیکن یاد رکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ ماں باپ کی بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو نہیں ماننا، وہ شرک کی دعوت ہو، وہ بدعات کی دعوت ہو، وہ خلاف سنت اعمال ہو، ماں باپ کی اس بات کو نہیں ماننا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی حال میں بھی جائز، اگر وہ کفر پہ باقی رہے، وہ شرک اکبر پہ باقی رہے، آپ کی ماں اور باپ کا حق ان کو حاصل ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز کرنا، ان کے سامنے زبان درازی کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا، ان کے ساتھ زور سے بولنا، بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا، جھڑکنا، ڈانٹنا، یہ اسلام آپ کو اس کی اجازت۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، ابا جان، ابو جان، ابا جان، حالانکہ وہ کون ہے؟ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک ہے، بت پرست، بت فروش، بت گر، بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، پوجتا بھی ہے، اس کو تو صحیح معنوں میں طاغوت کہا جائے گا۔ لیکن وہ باپ تو ہے نا، اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی، قرآن کیا نقل کرتا ہے؟ یا ابتی، ابا جان، کتنا درد ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ تو ماں باپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ان کے ساتھ زبان درازی، آپ سمجھے کہ میں توحید کے جوش میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی حال میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، زبان درازی کرنا، آواز اونچی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ محبت سے، خدمت کے ذریعے، پیار کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ان کو سمجھائیں اور ان کو راہ توحید کی طرف لانے کی کوشش کریں۔